دے رہے ہیں اپنی کائنات کو چلانے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذءوما مدحورا۔ جو اس دنیا کی زندگی میں بڑی جلدی میں ہے اور جو چیزیں جلدی مل سکتی ہیں ان کا طالب ہے، دینا میری اپنی مرضی ہے، کوئی کتنا بھی جلدی میں ہو مجھے اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ میں نے اپنی کائنات چلانی ہے، اپنے حساب سے چلانی ہے، دے دیتا ہوں جلدی میں جلد بازوں کو، لیکن ہر جلد باز کو نہیں، لمن نشا، جسے چاہتا ہوں۔ لما یشا لمن نرید، جتنا چاہتا ہوں جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، کتنا بھی کچھ جلدی میں ہو۔ ومن کان یرید الآخرہ، یعنی اس کی جلد بازی یا اس کی محنت کا جو کچھ اسے مل رہا ہے اس میں دخل نہیں، دینے والے کا اپنا حساب ہے۔ لیکن من کان یرید الآخرہ، جو کوئی اخروی زندگی کا بہتر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، صرف ارادے سے کام نہیں چلے گا یہاں، وسعی لہا سعیہا، دنیا والا تو جو مرضی کرے نہ کرے، جتنا کرے جتنا کرے، میں نے اپنے حساب سے دینا ہے۔ لیکن آخرت کا طالب جو ہے وہ نرے طلب سے کام نہیں چلے گا، نرے شوقوں سے نہیں، نری سوکھی چاہتوں سے نہیں۔ اگر کوئی آخرت کا طالب ہے تو وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، پہلی شرط ایمان، اگر آخرت ٹھیک کرنی ہے تو دوسری شرط ہے اس کے لیے خوب خوب کوشش، بڑی محنت۔ آگے انعام کا تذکرہ ہے، دنیا تو میں اپنے حساب سے دیتا ہوں، لیکن جو کوئی آخرت چاہے، کنوں آواز آ رہی ہے کنوں نہیں آ رہی، ہاتھ کھڑا کرو جنہوں آ رہی ہے آواز، میری تسلی ہو اگے چلیے۔ اوتھے برآمدے چ بڑھنی ہوئی کوئی نہیں میرا خیال ہے، انجے خراب نہ کریو میرے خیال نال تے ٹھیک ہے، آواز کوئی ایڈا مسئلہ کوئی نہیں۔ اے چاڑ کے مولوی نو پورا جانور بنا دیندے نے، اے مجھے گاواں چاڑے ہوندے نے کناں تے، میں کتنی دفعہ کہتا ہوں یار نہیں تسلی ہوتی تو یہ کالر جو ہے نا، یہ اس کو بڑھا لیا کرو، دو لگا لے ایک کی بجائے، ایک سپیکر والے جب تک کنا دے نا چاڑ والے دی تسلی نہیں ہوتی جی۔ میرا خیال ہے جس جس کا جو فن ہے وہ اپنے فن کے حساب سے سوچتا ہے بیچارہ، کوئی اس میں میرا خیال ہے نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، فن والے جانتے ہیں ان کا فن ہے۔ خوب کوشش کرے آخرت کے لیے، گزارے کا کام نہیں، کدی کدی ادھر دن نماز پڑھ سڑی، لوگوں کو پتہ لگے بھی مسلمان ہی عید پڑھن آئے ہیں۔ کبھی کبھی 5 وقت نماز میں بھی چلا گیا تاکہ محلے والوں کو پتہ چلے مسلمان ہیں۔ کبھی کبھی رسمی صدقہ بھی کر دیا،
ایک ہوتا ہے رسمی صدقہ اور ایک ہوتا ہے عبادت صدقہ، دو ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی رسمی صدقہ کر دیا، لوگوں کو بلایا، سب کو پتہ چلے کہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ یوں کام نہیں چلے گا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جی سعا کے مادے سے مصدر، اسے کہتے ہیں مفعول مطلق للتاکید۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، خوب کوشش کی، واقعتاً کوشش کی، جسے کوشش کہا جا سکتا ہے۔ جیسے دنیا کا طالب سارا دن دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا، کوئی پتہ نہیں جی داغ دا تے موت دا کسے لے آ جائے جی، کتنی کشش ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ گھر جائے گا، نہ بال بچہ، صبح سے لے کر شام تک بیٹھا جی۔ پھر کوئی گاہک آئے گا تو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا، جسے کہتے ہیں خوب کوشش۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے لیے جتنی مرضی کر لے، میں نے اپنے حساب سے دینا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ برتن کون سا ہے جس میں دودھ ڈالنا ہے اور وہ برتن کون سا ہے جس میں پیشاب ڈالنا ہے۔ دوڑنے والے اور دوڑے لگانے والے تو بہت سی چیزوں کو اپنے لیے بڑی بھلائی سمجھتے ہیں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بڑی امیدیں، بڑی کوششیں اس کے لیے، مل گئی تو بس موجہ ہی موجہ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم تو جانتے ہی نہیں کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ کبھی کبھی خیر کو شر سمجھ کے اس سے پرے بھاگتے رہتے ہو، اور کبھی کبھی شر کو خیر سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کے پیچھے چلنے والے صحابہ اور قیامت تک ان کے پیچھے آنے والوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کون کھڑا ہو گیا۔ وہ پرلے پاسوں بھی سبحان اللہ دی آواز آئی ہے، لیکن سجا پاسا بہتر ہے، ادھر آواز آئی ہے۔ کھبے پاسے تے بندے نہ کوئی نعرہ ماردا سی نہ کوئی سبحان اللہ کرتا۔ اللہ ہمیں سچی سبحان اللہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اللہ۔ آسان تکرہو شیئا وہ خیر لکم، دکان چھڑ کے نہیں ہو جاندے کہ پتہ نہیں کس لئے گاہک آ جائے، یہ نہ جانا خیر سمجھتے ہو؟ نو، ایسا نہیں۔ اگر نماز کو چھوڑ کر، رب کی عبادت کو چھوڑ کر، رب سے مانگنا چھوڑ کر، رب سے خیر کی طلب چھوڑ کر اپنی محنت سے خیر بنانے لگو گے تو کبھی نہ بنے گی۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہوگی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یہ چونکہ مدرسہ کی محفل ہے اور یہ محفلیں ایسے وقت پہ منعقد ہوتی ہیں جب طلبہ اپنی اپنی کلاسوں میں اپنی اپنی آخری سبقوں پہ پہنچے ہوتے ہیں، تو پھر یہ محفلیں ہوتی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر طالب علم صرف طالب علم کہلانے سے علم کا حقدار نہیں بنے گا۔ ہر طالب علم
جو طالب علم بن کے ٹھہرا ہے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہ صرف طالب علم کی شکل بنا کے علم کا مستحق نہیں بنے گا، اسے طالب علم بننا ہوگا۔ جی، اسے طالب علم بننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ صاحب زبان لوگ کہتے ہیں کسی لفظ کا اصلی معنی سمجھنا ہو تو جو لفظ اس کی ضد میں استعمال ہوتا ہے ان دونوں کو آمنے سامنے کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت استعمال ہوتی ہے۔ اے عالم ہے، اے جاہل ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں، جی، جو جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس علم ہے اسے جاہلانہ طریقوں سے دور رہنا ہوتا ہے۔ وہ اس رستے پہ چل رہا ہے جو جاہلوں کا مخالف رستہ ہے، اس رستے پہ نہ چلے جس پہ اس کے مخالف چل رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہوں تو میں یہ کہوں گا اسے علم کا طالب ہونا چاہیے، دنیا گندی کا نہیں۔ جی جی، والدین بڑے خوش قسمت ہیں جو طالب علموں کو ان مدارس میں داخل کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ بھی یہ مہربانی کیا کرے کہ جو بچہ سکول میں نہ چلے، جو بچہ ٹیوشنوں میں نہ چلے، جو بچہ کالج میں نہ چلے، اسے لا کر مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، نہ بچے کو علم ملے گا اور نہ ان کو اپنے بچے کو مدرسوں میں داخل کرنے کا کوئی اجر ملے گا۔ یہاں بہت سے طالب علموں کے والدین بیٹھے ہوں گے، ان سے تعلق والے بیٹھے ہوں گے، ذرا معاف کیجئے گا لفظ سخت ہو گئے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جی میرا پیغمبر کہہ دیجئے، پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے، جی پیغمبر کریم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں جب اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں نا آپ یہ کہیے، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ جب پیغمبر کو کوئی بات کہتے ہوئے کہتے ہیں آپ کہیے، تو یہ وہ بات ہے جسے پیغمبر کے منہ سے نکلوا کے اللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا چاہتے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، فوتا فاننا استعمال کرو یار، مہربانی کرو، کوئی اعتبار کر لو ساڈے اوتے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی عرض کر رہا ہوں، پھر وہی بات، چنگا پلا چلدا ہے پیا، انہیں پتہ نہیں کی کردے نے اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یار شرارتہ کر دینی بندے تنوں آ کے کہندے نے آواز نہیں آندی پئی، جاندی بھی سب نو آواز رہن دے جتھے ٹھیک آواز ہے، انجے انگلاں نہ دیو انہوں خام خواہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہن چیخ چیخ دی آواز نہیں آنی چاہیے اج تو بعد، چلن دیو، ٹھیک چل رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کل ایک تے کل نے جڑے مولوی چھڑتے ہیں،
وہ بھی کل بنایا نا جی، جاہل مولوی یہ تو کل چھڑتے نے جس طرح بٹیرا چھڈی دا دماغ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ کل نہیں، یہ عربی کا لفظ کل ہے. ایک طرف رب نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کہہ دیتا، چونکہ کہنے والا رب ہے. اب رب سے اچھی بات تو کوئی کر نہیں سکتا. کیا کروں میں، میری مجبوری ہے. عام طور پہ جب کوئی بات میں خود نہیں کرتا کسی کو کہتا ہوں آپ کیجئے. جی تو یہ اس کی عزت مقصود ہوتی ہے، اور عزت تب کی جاتی ہے جب یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھی کرے گا اور سننے والوں کے دل میں اترے گی. سبحان اللہ. لیکن یہاں تو کہنے والا رب ہے، یہاں یہ بات تو ہے نہیں کہ پیغمبر رب سے اچھی کر دے. یہاں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اسے اللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا چاہتے ہیں. جی یوں کہہ لیجئے وہ ایک فرمان ہے جو نافذ ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک فرمان شاہی ہے جسے نافذ کرنا ہوتا ہے رب نے. جو نہ مانے وہ رب کا بندہ ہی نہیں، جو نہ مانے وہ اس کے محبوب کا غلام ہی نہیں، اور جو دل و جان سے مان لے وہ صدیق بھی بن جایا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک اور بات جی، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں انما یسرناہ بلسانک. قرآن ہے انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین. مجھے اپنی ذات کی قسم ہے لوگوں اور سننے والوں، اور جنہیں میں نے قرآن کی نعمت دی وہ سنے. میں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرے علم دیا کوئی حد ہی کوئی نہیں جو میں اپنے علم دے مطابق گل کراں. سمجھ نہ آون تانوں، نہیں 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 نہیں، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی سمجھنا چاہے اگر میرے قرآن نو کہ میں یسرنا القرآن. میں اپنے علماء دے مطابق گلاں نہیں کیتیاں جڑیاں سمجھ نہیں کسی نو نہ آون. علم اندر واڑ واڑ کے نہ گلاں دے وچ میں سوکھیاں ایڈیاں کیتیاں نے کہ دلاں چ وڑدیاں جان. سبحان. ابھی اصل بات تو رہتی ہے جو کرنے چلا ہوں. سبحان اللہ. میں تے آپ کو بھی قرآن نو بڑا سوکھا بنایا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ لے. یہ اگلا فکرہ لیکن انما یسرناہ بلسانک. اور میرا سوہنا محبوب میں انجی بھی کر سکتا تھا، ایک کتاب بنی بنائی جبریل دے حوالے کر دیاں تے وہ آ کے مسجد حرام میں چھڑ جائے اگوں لوگوں نو پڑھتے رہن تے کم چل پوے. جی انج بھی کر سکتا تھا، میں انج بھی کر سکتا تھا کہ جبریل نو بھیج کے آخدا جا لوگوں نو یہ کتاب سنا کے آ. جی 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 میں انج نہیں کیتا. اگر انج کرتا تو لوگ کہندے ایدی تے نہ رانے نہ گانے، ایدہ نہ بال بچہ ہے، نہ اینو کوئی کمان دی فکر ہے، نہ اینو کسی دی کوئی دشمنی دی فکر ہے، نہ اینو اس انسانہ دی کسی سچنائی دی فکر ہے. جی اینو کی جن مرضی پہ حکم سنائے اے آپ ہی عمل کر سکتے، اسی نہیں کر سکتے.
اللہ کہتے ہیں بشر مثلکم. وہ پیچھے کوئی سبحان اللہ نہیں پی ہوندی، ناراض بیٹھے ہو. سبحان اللہ. کیوں بھائی سمجھ آتی بھی کہ نہیں آتی بھائی؟ میں سارے پہ ہاتھ چک دیں. اللہ 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 اللہ. جی میں نے فرشتوں کے ذریعے نہیں، جاہل ہیں جو کہتے ہیں کوئی فرشتہ آئے گا تو ہم مانیں گے، فرشتہ آ جائے تو ماننا اور مشکل ہو جائے گا. میں نے چن چن کے میں آپ جو سارے بنائے نے، میں بول دیتے ہیں نہیں یار، میں آپ تے سارے بنائے نے. منو پتہ ہے، منو پتہ ہے کون میری رحمتاں دی قدر کرے گا تے کون ناشکری کرے گا. جسے میں نے اس طبقے میں شامل کرنا ہوتا ہے جسے علم والے کہتے ہیں، اس کی ابتدا کرنے کے لیے میں بڑا چن چن کے بندہ تلاش کر کے اپنا علم جو لوگوں کے لیے ہے وہ اس کے سینے میں منتقل کرتا. اور ایک اور بات، یہ تو میرے چناؤ کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ جو قرآن دیا ہے یہ ساری میری دی ہوئی کتابوں سے زیادہ خوبصورت کتاب ہے. یہ میری ساری دی ہوئی کتابوں سے زیادہ خوبصورت کتاب ہے. اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا. میں اللہ نے ساریاں کتاباں تو سہنی کتاب نازل کی تھی ہے تے سن لو جس لئے کتاب سب تو سہنی نازل کی تھی ہے تے میں بندہ بھی وہ چنیا ہے جڑا سارے پیغمبران تو زیادہ سونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا چہرہ دیکھنے والے، اس کا چہرہ دیکھ لینے والے بغیر کسی تعصب کے دیکھیں جی تو انہیں ماننے کے لیے ان کی بات کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یاد آیا مجھے اس بات کے سامنے آنے سے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، مکے میں لڑائی ہو رہی تھی، ارد گرد دعائی تھی. ایک بندہ ہے انہیں کوئی ایسی گل کیتی ہے کہ بڑی چودھری خلاف ہو گئے نہیں ہوئے، گل سنتے نہیں، کوئی رولا پہ گیا بڑا. مسئلہ یہ ہے وہ اکٹھے ہوئے وہاں گاؤں کے لوگ کہ ہمارا جو گاؤں ہے نا یہ مکے والوں کے تجارتی قافلے جدھر سے گزرتے ہیں ان کے رستے میں ہمارا گاؤں آتا ہے. جب دو فریق آپس میں لگے ہوئے ہیں تو ایک ان میں سے غالب تو ہوگا جی، ایک ان میں سے غالب تو ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو غالب ہو ہم اس سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں تو وہ کہے جدو میرے سجڑ مارا پہ کھاندے سن تسی کتے سو. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کی توجہ ہے سبحان اللہ کریں ذرا. اللہ اللہ. تو ہم نے مشورہ کیا کہ کسی گاؤں میں سے جو سمجھدار بندہ ہے نا اس کو بھیجے تاکہ جا کر اس بندے سے ملاقات کرے، اس کو دیکھے کیا کہتا ہے، کچھ سمجھے اس کی بات، لوگوں میں پھرے، اس کے متعلق معلومات لے.
ہمیں آ کے رپورٹ دے تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے، ابھی سے چلنے لگ جائیں۔ اس وقت شاید قبولیت نہ ہو، پھر وہ کہتے ہیں، یہ میں بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، کپوڑا نہیں، یہ مولوی جو سن کے کپوڑے سناتے رہتے ہیں، سنے سنائے سنے سنائے سنے سنائے۔ الحمدللہ عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، قاضی شمس الدین کا شاگرد ہوں، اور غلام اللہ خان کا بھی شاگرد ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کراچی میں پیچھے گیا تھا، کچھ دن ہوئے، کمزوری کے باوجود دوستوں کی محبت ہے، اللہ کی رحمت کھینچ لے جاتی ہے۔ تو وہاں ایک بندہ نعرے لگا رہا تھا، اتنی آواز تھی اس کے نعرے میں اکیلے کی کہ پورا مجمع جواب میں اس کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ میں کہوں کہ یار آپ بولتے نہیں ہو، کیا بات ہے، اکیلا بندہ، کتنی آواز ہے، تم سب کی اتنی نہیں ہوتی۔ وہ پھر زور لگاتے۔ لیکن آج یہاں بھی میں نے تھوڑا سا نمونہ دیکھا ہے۔ ہمارے جو تھے نا اعلان کرنے والے، اب یہ کرے گا یہ کرے گا، جیسے نقیب کہتے ہیں، ان کی آواز بھی اتنی تھی کہ پورا مجموعہ لمحہ پہ آ جائے انہیں آواز نہیں ہو سکتی۔ آج بھی وہ رونق نظر آئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ یہ رونقیں اور زیادہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ ہر موحد کی آواز اللہ اتنی اونچی کر دے کہ کوئی مشرک اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گیا واپس، بھائی ان کا، لوگ کٹھے ہوئے، ہاں بھائی، کہنے لگا بندہ تے چنگا ہی لگ گیا منو۔ حضرت بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا یار تمہیں سمجھدار کہہ کے بھیجا تھا، یہ کیا رپورٹ لائے ہو، بندہ تو اچھا ہی لگ گیا منو۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس رپورٹ سے تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگے اور چھڈو یار انہوں میں آپو جانا۔ حضرت بزرگ کہتے ہیں میں مکے پہنچا، مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، بیٹھا ہوا ہوں، لوگوں کی میں نے جب دیکھی نا عادتیں اور ان کا بول چال، مجھے محسوس ہوا کہ یہاں تو محمد کریم کا نام لینا بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا میں ان سے ملنے آیا ہوں تو منو پھینٹی لگے گی، اتنے سے کم خراب ہے۔ میں چپ کر کے بیٹھ رہا، انتظار کر رہا ہوں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے قریب آیا، امام بخاری کہتے ہیں حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ، وہ گئے، بھائی میں تینوں کنی باری آیا مسجد ویکھیا تو بیٹھے ہیں، دن گزر گیا سارا، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، کوئی بتاؤ۔ وہ کہنے لگے مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں کے بندے بیٹھے رہتے ہیں، پوچھنے کی کیا بات ہے۔ یہ جان چھڑائی انہوں نے۔ رات گزر گئی، دوسرے دن حضرت علی پھر آیا تو دیکھا وہی بیٹھے ہیں۔ بچتے رہے لیکن نہ رہ سکے، پھر گئے، اے اللہ کے بندے کوئی بات ہے تو مجھے امین سمجھو، امانت والا سمجھو، میں تمہاری کوئی بات اگر خفیہ ہے تو کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو کروں گا۔ کہنے لگے تیری بات پہ مجھے لگتا ہے کہ تو بندہ ٹھیک ہے، چل تجھے بتاتا ہوں، میں یہاں محمد کریم سے ملنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، میں نکلتا ہوں یہاں سے جب مسجد میں تو میرے پیچھے پیچھے آ جانا، ذرا فاصلہ رکھنا، میرے ساتھ نہ مل جانا، تھوڑا سا پیچھے رہنا اور میرے ساتھ چلے آنا۔ جاتے جاتے اگر کوئی خطرہ لگا نا مجھے تو میں ایسے ادھر ادھر دیکھوں گا، میں ادھر ادھر دیکھوں تو غائب ہو جانا پیچھے سے، پھر نہ آنا میرے پیچھے۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہوا اور میں جاتے جاتے کسی کمرے میں داخل ہو گیا تو پھر تو بھی آ جانا پیچھے، اللہ خیر کرے گا۔ کہتے ہیں میں چلتا گیا پیچھے، ایک گھر میں آپ جا کے داخل ہو گئے، میں بھی پیچھے داخل ہو گیا، اب وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں،
حلقہ بنائے تو حضرت علی مجھے کہتے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ ہے محمد کریم، یہ ہمارے سردار ہیں. سبحان اللہ. بھائی نے کہا بندہ تو چنگا ہی ہے. کہنے لگا یار یہ کی گل ہے، پوچھنا سی کی آخدا کی نہیں آخدا، وہ مقصد کی ہے، یہ کہ بندہ چنگا ہی ہے. میں آپ جانا اتنے ارادے سے پوچھنے آئے تھے کہ میں خود پوچھتا ہوں کہ وہ کہتا کیا ہے. لیکن جب علی نے کہا وہ بیٹھے ہیں جناب محمد کریم، ایسے جب غور سے دیکھا سارے ارادے ٹوٹ پھوٹ گئے. کہنے لگا بتاؤ کیا منواتے ہو، میں ماننے کے لیے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتاب سونی میں چن چن کے جس بندے تے نازل کی دی وہ بندہ بھی سب تو سن. حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آچے ہما خوباں دارند تو تنہا داری. جی اگر میں کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا. میرے مصطفیٰ اللہ نے اس امت کو وہ پیغمبر دیے. جی توجہ، جی توجہ، جی توجہ، جی توجہ. وہ کتاب دی. کیا کہنے چلا ہوں ذرا اللہ کی توفیق سے ذرا دل سے سنیے گا. وہ کتاب دی جس کتاب کی تصدیق سے آج سے پہلے آنے والی کتابیں مانی گئیں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. نہیں مان سمجھ نہیں آئی میرا خیال. سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں ہوئی ویسے. چلیے اگلی بات سنیے پھر ہوگی انشاءاللہ. جو کتاب ہمیں دی اس کتاب کی تصدیق سے توجہ ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ. یہ باب تفعیل ہے جی. مصدقا لما پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے. پہلی کتابیں آسمانی تب ثابت ہوئی جب قرآن نے تورات کو اللہ کی کتاب کہا تو. جی 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 قرآن پہ سمجھاؤں کچھ سمجھانے پہ قربان جاؤں. اللہ کا کلام ہے نا. جی جی جی. جب یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب میں نے اتاری جو مصدق ہے تو یہ نہیں کہا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے. یہ اللہ کا کلام. یہ نہیں کہا کہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے. پھر کتابوں کا لفظ نہیں آیا. میں نے یہ کتاب اتاری مصدقا لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اور ان کتابوں کے لانے والوں کی جو اس سے پہلے. نہیں سمجھ آئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی ہدم و بشرا للمومنین. ہدم و بشرا للمومنین. ہدم و بشرا یہ سراسر ہدایت ماننے والوں کے لیے، سراسر خوشخبری مومنوں کے لیے
یہ بات ذرا لمبی نہ ہو جائے، آگے چلتا ہوں. اس میں بہت سی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، مگر چھوڑتا ہوں. جدھر جانا ہے ادھر جاؤں، اللہ توفیق عنایت فرمائے. جی سبحان اللہ. تورات اس لیے، سنیے گا، تورات کو اس لیے اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے کہ اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اگلا فکرہ سنیے گا. تورات و انجیل کو اس لیے اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے کہ ان کی تصدیق قرآن کرتا ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کو پیغمبر ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تصدیق یہ کتاب جس کے نازل ہوئی وہ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو میں نے آیت پڑھی ہے پہلے، ذرا ادھر چلیے. انما یسرناہ بلسانک. جی میں نے پہلے آسان بنائی تھی بڑی یہ کتاب، لیکن میں نے اس کو مزید آسان کرنے کے لیے، میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے اپنے محبوب محمد کریم کی زبان پہ جاری کر کے تم تک پہنچایا. سبحان اللہ. جی میرے کلام کو ساری کتابوں کی سردار کو جب محمد کی زبان ملی، اے لوگو اتنی آسان ہو گئی، اتنی آسان ہو گئی، اتنی آسان ہو گئی کہ اس کا ہر لفظ مومنوں کے لیے خوشخبری بننے لگا. پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا ہوں اس ایک فکرے میں، کیا کروں، کیا کیا بیان کروں. جی 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 سننے والوں کے لیے جنہوں نے مانا اس کو، قرآن پورا خوشخبری ہو گیا ان کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی ماننے والوں کے لیے یہ قرآن خوشخبری بن گیا. اللہ اللہ، اللہ اللہ. جی 1400-1500 سال کے بعد پاکستان بنے گا، وہاں کچھ ماننے والے موجود ہوں گے. نہیں اتنی بات نہیں، آگے ہے بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جب قرآن کی آیت سنیں گے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ الاعلیٰ وَلَسَوْفَ 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 وَلَسَوْفَ. 1400-1500 سال کے بعد جب پنجاب میں جلسے میں بیٹھے مولوی کی زبان سے لوگ یہ سنیں گے، جی 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 جی، اور وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہے گا سب لوگوں کو
جنت میں جانے کے لیے صراط پل صراط سے گزرنا ہوگا. سب لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوگا. کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا تیز رفتاری، کوئی گھوڑے کی طرح تیز رفتاری سے گزر جائے گا، کوئی آہستہ آہستہ چلدا چلدا تھوڑا بھی ایمان ہوئے سچا توحید والا پہنچ جائے گا وہ بھی. جی توجہ ہے؟ جو کہنے والی بات تھی وہ اب کہنے لگا ہوں. جی جب مسلمان مومنوں کا مجمع کسی مولوی کے بعد سے یہ سنے گا کہ کوئی تیز، کوئی ہلکے، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی بجلی کی طرح، پوری امت میں ایک بندہ ایسا ہوگا جسے اللہ کہتے ہیں میں اسے اوپر چلنے کی بجائے ویسے ہی گزار کے لے جاؤں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک تقوی میں اول نمبر بندہ جو ہے میں اللہ اس کو یجنبها بچا لوں گا. وہاں پیدل گزرنے سے میں آپ اسے لے جاؤں گا اور اسے لے جا کے وہاں بھی راضی کروں گا، وہاں بھی اور دنیا میں بھی راضی کروں گا. جبریل آئیں گے پوچھیں گے جناب محمد کریم سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ صدیق سے پوچھ کے آؤ. جب وہ نبی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھنے جاتے ہیں پیوند لگے ہوتے ہیں. میں اللہ نے آرڈر دے رکھا ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ خُذُوا زِینَتَکُم عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت ذرا رب کول چلے ہو. ڈی سیاں کول جاندے بڑے نویں کپڑے پا پا جاندے ہو، ڈی پی او کول جاندے بڑے مجلساں جاندے بڑے پا پا کے جاندے ہو. رب کول چلے ہو ذرا صاف ستھرے پاک کپڑے پا کے جائیے. صاف ستھرے بول دیتے ہے کوئی نہیں ہو یار، پاک کپڑے پا کے جائیو. سبحان اللہ. وضو کر کے جسم بھی پاک لے کے جائیو تے کپڑے بھی پاک پا کے جائیو. اللہ اللہ تے سونے پا کے جائیو. قرآن سونا چڑن چلے ہو. نمازیو قرآن سونا چڑن چلے ہو. جنہوں نے میرا محبوب امام ملے ہے انہوں نے اس تو سونا امام کتھوں مل سکتا ہے. ایڈا سونا امام ہوئے تو کپڑے بھی سونے پا کے جایا کرو. لیکن میں جدو بھی ویکھنا صدیق دے کپڑے تے پیوند لگے ہوندے نے. کیا دے کول کوئی نواں سوٹ کوئی نہیں؟ جی کیا دے کول کوئی نواں سوٹ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ سننا، یا رسول اللہ میں تو ان سے بات کر نہیں سکتا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ان کو سوال کر کے اللہ کا مجھے جواب لے دیں. میں نے رب کو پہنچانا ہے، جا کے جواب دینا ہے. قربان جاؤں صدیق کی صحت تو. میرے مرشد کہتے ہیں مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے ان سے کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے اپنی کوئی چیز مجھ سے چھپا کے نہیں رکھی. کتنے کالے ہیں وہ، کتنے گندے ہیں وہ جو ان پہ شک کرتے. جی مرشد کہتے ہیں انہوں نے اپنی کوئی بات کوئی چیز مجھ سے چھپا کے نہیں رکھی. یہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جاؤ جا کر اللہ کو کہہ دو
فتح مکہ سے پہلے صدیق نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل گئے، رپورٹ دی. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر جاؤ، کچھ تشنگی رہ گئی ہے، پورا جواب ملنا چاہیے. ایک دفعہ پھر جاؤ. جی کیا حکم، اب کیا پوچھنا ہے؟ اب پوچھ کے آؤ صدیق سے کہ کسی سے میں نے یہ سب کچھ تو نہیں لیا، میں اللہ نے اور کسی سے سب کچھ نہیں لیا، تم سے سب کچھ لے لیا جو دیا تھا. ایک جان بچی ہے وہ بھی لیے پھرتے ہو، کب موقع ملے گا؟ یہ ٹھیک ہے، کہیں اندر سے دکھیا تو نہیں کہ جتنی جنت کی قیمت مجھ سے اور اپنی رضا کی قیمت جتنی مجھ سے وصول کی جا رہی ہے اتنی کسی اور سے تو وصول نہیں کی میرے اللہ نے. مجھ سے اتنی زیادہ قیمت کیوں وصول کی؟ پوچھ کے آؤ کہیں وہ اندر سے میں اللہ پہ ناراض تو نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا، اتنی بڑی گل ہو گئی، پتہ ہی کو نہیں لگا تو اتو گزر گئی ہے. پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا سے. سبحان کیا یہ خوش قسمت تھے جنہیں رب کے محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا. خیر ہے کوئی نہیں یار، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. صدیق دے سارے سوٹ مک گئے سن تے میرے کپڑے انہوں ماسا چال لگ جائے تے کی ہویا، اللہ اس لین وچ کھڑا کر دے. سبحان سبحان. آئے جبریل امین، یا رسول اللہ اب یہ سوال ہے. آپ نے فرمایا اب تو پوچھنا ہی پڑے گا، یہ تو دل کی باتیں ہیں. یہ تو دل کی باتیں. اب دل کی باتیں تو میں نہیں جانتا، یہ تو پوچھنا پڑے گا. جو ظاہر تھا وہ میں نے بتا دیا. پوچھا جناب صدیق سے کہ جبریل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیے کہ سب کچھ دے کے کہ دلوں ناراض تھے نہیں میں اللہ تھے. قربان جاؤں، ہر کوئی صدیق کہاں بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ چن چن کے بناتا ہے، چن چن کے بناتا ہے. میں کہا کرتا ہوں پیغمبر بھی اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے پیغمبروں سے براہ راست ہدایت وصول کرنی ہوتی ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے وہ بھی رب کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رب پوچھ رہا ہے بتائیے کہیں اندر سے ناراض تو نہیں؟ قربان جاؤں صدیق کے جواب. کہتے ہیں ہاں جی پہلے میرا ایک سوال ہے، رب مجھے اس کا جواب دے تو پھر میں جواب دوں گا کہ میں دل سے ناراض ہوں کہ نہیں ناراض. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو سیدھی سادھی ہے. میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اگر وہ راضی ہو گیا تو میں بھی دل سے راضی. نہیں سمجھ آئی میرا خیال؟ اگر وہ راضی ہو گیا تو میں بھی پھر اس پہ راضی. اگر وہ راضی نہیں ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ سب کچھ دینے کے باوجود بھی اگر وہ راضی نہیں ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ جی لوگو جواب آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم.
میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سڑنے اسی آیتاں تے سن سڑنے گزر جانے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں اوتھے تے میں راضی نامے دا اعلان کیتا سی، ایتھے بھی پل تو آپو گزار کے انہوں خوش کر کے چھڈا گا، انہوں خوش کر کے چھڈا گا۔ والا سوف یرضا سبحان اللہ سبحان اللہ والا سوف یرضا۔ پتہ کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ سارا قصہ کیوں سنایا، یہ بات کیوں سنائی، یہ بتانے کے لیے کہ جب 1500 سال کے بعد پنجاب کے لوگ کسی مولوی کی زبان سے قرآن کے حوالے سے صدیق کی یہ شان سنیں گے تو وہ خوش ہو کے نعرے ٹھوکن لگ جائیں گے، وہ نعرے ٹھوکن لگ جائیں گے، وہ خوش ہو کے وہ قرآن دی آیت نال صدیق دیاں سبحان اللہ اتے رب دیاں رضامندیاں سنن گے تو خوش ہون گے۔ 1500 سال بعد انما یسرناہ بلسان کا، جبریل تو سنا کے چلا جاتا لیکن تیرے چلے جانے کے باوجود قیامت تک تیرے کو زبان سے نکلے ہوئے قرآن سے مومنوں کو خوشخبریاں موصول ہوتی رہیں گی۔ سبحان 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوں گی مومنوں کو، بے شک کافر تو سڑ سڑ جان گے، بے شک کافر تے پج پج جان گے، بے شک بے شک کافر تے ذلیل ہو جان گے، بے شک کافر تے منہ چھپاندے پھرن گے، بے شک بے شک کافراں دے رنگ کالے ہو جان گے۔ مرشد جی بے شک مومن خوشی خوش، سبحان اللہ مومن خوشی خوش، آکو سی مومن صدیق دی شان سن کے جڑی قرآن دی زبان وچ مومن 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 یہ مومنوں کو خوشخبریاں، یہ جو برکتیں ہیں یہ کس سے ملی؟ یہ قرآن کی آیتوں سے اور محمد کریم کی زبان سے۔ سبحان اللہ۔ انما یسرنا بلسانک لتبشر بہ المتقین۔ مومن جب یہ خوشخبریاں سنیں گے، اگلی بات سننا تو ان کو تسلی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن یہ خوشخبریاں سن کے سبحان اللہ جی سبحان اللہ ان کو خوشخبری ہوگی سبحان اللہ کہ قرآن جو کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم سبحان اللہ ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ جی وہ جب قرآن کی یہ آیت سنیں گے کہ نرا صدیق پہ راضی نہیں، قیامت تک صدیق کے تابع داروں پہ بھی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک صدیق کے، سبحان اللہ سبحان اللہ جی عمر کے، سبحان اللہ جی عمر کے، سبحان اللہ علی کے، سبحان اللہ حسن و حسین کے، سبحان اللہ اماں عائشہ کے، سبحان اللہ بیٹی فاطمہ کے، جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے تابع دار کو خوشخبری ملے گی، میں جنہوں دے پیچھے ٹرے ہاں اللہ نے منو بھی راضی کر کے چھڈنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس کر دیں، سبحان اللہ کافی وقت گزر سبحان گیا، اللہ چلیے تھوڑی سی باتیں اور صحیح، سبحان اللہ 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 کی توفیق سے، اس کی رحمت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں جہالت جہالت ہوتی ہے، کوئی یاد بھی کہ نہیں؟ جہالت جہالت ہوتی ہے جہالت جہالت ہوتی ہے جہالت جہالت ہوتی ہے جہالت
کیا کروں؟ اب کافی وقت گزر چکا، یقین کیجئے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اپنی طرف سے نہیں، ہمت نہیں، سوروں لان نہیں ہوندی پرابلم ہے وے۔ میرا بیلی پہ کہنا سی سر لانی دے کچھ نہ کچھ، ہوں ہمت ہی کوئی نہیں، طاقت ہی کوئی نہیں، گیا وہ زمانہ کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ سورہ لان والے تو بڑے نے، اللہ انہوں نے توفیقاں دے، ہمت کرے۔ میں تو کمزور ہو گیا، سورہ نہیں ہڈیاں لگ دیاں، لیکن بات کروں گا اپنی اللہ کی توفیق سے۔ جی جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے کہا تھا علم والے ہوتے ہیں اور جاہل اور جاہل اور جاہل اور جاہل اور جاہل۔ جب میرے مرشد معراج سے تشریف لائے تو جاہلوں کا سوال یہ تھا، ہمارا قافلہ تجارت کا جا رہا تھا، وہ دیکھا ہے راستے میں؟ بس کر دیا سبحان اللہ، وہ اللہ سے کر دے گا۔ سبحان اللہ، دنیا کے کتوں کا سوال یہ تھا، دنیا کے سوال یہ تھا کہ ساڈا قافلہ تکیا جے، لیکن صدیق کا سوال یہ تھا، اللہ دا سونا پیغمبر ایڈی نیڑے گئے ہیں، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ جی اتنا قریب آپ چلے گئے کہ ایک کمان کے دو کونوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر وہاں وحیاں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں وحیاں یہ کوئی سن سکتا سی اور کوئی سن ہی نہیں سکتا، تائیں اسے بلایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اور اتنا قریب جانے والے میرے مرشد، یہ بتاؤ رب کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ جاہلوں کا سوال کوئی اور ہے، علم والوں کا سوال کچھ اور ہے۔ علم والوں کا سوال بول دیتے ہیں کوئی نہیں ہو یار، علم والوں کا سوال کچھ اور ہے، جاہلوں کے سوال اجی جاہلوں کے سوال کچھ اور ہیں، جاہلوں کے جواب بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور علم والوں کے جواب بھی وہ ہوتے ہیں جو صدیق نے اپنے رب کو دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ چھوڑی یہ باتیں چلتی رہی تو شاید ختم ہونے پہ نہ آئے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں، قرآن نبی کی زبان، سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، نبی کی زبان، سبحان اللہ، قرآن نبی کی زبان۔ سبحان اللہ، قرآن سے نور توحید ملتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ، قرآن سے ہمت نہیں وگرنہ آیتیں سناتا، قرآن سے نور توحید ملتا ہے۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قرآن سے، سبحان اللہ، قرآن سے، سبحان اللہ، قرآن سے سبحان اللہ، ہی نور توحید ملتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نبی کے زبان اور نبی کے عمل سے جنت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے قول اور نبی کے عمل سے جنت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، جی کیونکہ یہ جنت میں خود پھر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی، سبحان اللہ، نہیں سمجھ نہیں آمدی سبحان ہے۔ اللہ، یہ خود جنت میں پھر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، جی ان کے قول و عمل سے جنت پکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ان کے قول و عمل سے جنت پکی ہوتی ہے، اور قرآن کے نور سے نور توحید پکا ہوتا ہے۔ جب نور توحید پکا ہو گیا، جنت پکی ہو گئی، تو ثابت ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ صدیق سے اللہ راضی،
صدیق کے تابع داروں سے اللہ راضی، صدیق کے مرشد سے اللہ راضی. جی صدیق جس شہر میں بستا تھا اس شہر اللہ کو پسند آ گیا. صدیق کی بیٹی اللہ کو پسند آ گئی، اسے نبی کی بیوی بنا ڈالا. جی عمر کی بہن پسند آ گئی، اسے نبی کی بیوی بنا ڈالا. لوگوں کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کہاں تک جاتے ہو، کہاں ہے علم؟ علم کے دعوے داروں سراسر جاہل ہو. جن کے پاس علم ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ کلا ہے، اور کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے پاس علم ہے وہ ذرا زور سے جواب دینا. حاجت روا کلا، مشکل کشا کلا، فریاد رس کلا، حاضر و ناظر کلا، عالم الغیب کلا، کہ دوروں نیڑیوں ہر ویلے سب دیا سننے والا کلا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام سامعین اللہ سب کا بیٹھنا کھانا کھا